امام ابو بکر ابن الولی اس لیے کہا کرتے تھے ما من رجل یطلب الحدیث الا على وجهه نظرہ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جتنے لوگوں نے حدیث کو یاد کیا ان کے چہرے چمکتے نظر آئے. آج تو 100 سے 200 یاد کرنے کے بعد لوگ تھک جاتے ہیں. امام ابو زرع کہتے تھے مجھے صرف قراءات پہ 10,000 حدیثیں یاد ہیں. اس خوبصورت بزم میں آپ کے سامنے صرف 4 گزارشیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی گزارش حدیث کے متعلق ہوگی اور دوسری گزارش اس حدیث کو چھوڑنے کے نقصانات کے متعلق ہوگی اور تیسری گزارش وہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے حدیث پہ کام کیا ہے ان کی زندگیوں کی جھلک کیسی تھی. اور آخری بڑی ہی مختصر سی ایک بات ہوگی جو میرے اور آپ کے لیے آج کی مجلس کا پیغام ہوگا. حدیث گفتگو اور کلام کو کہتے ہیں. اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے اپنی بیوی سے بات کی، اسی بات کو اللہ نے وحی بنا دیا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. یہ صحیح بخاری مکمل کرنے والے جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، اگر میں بیدار ہوتی تو سرتاج رسل مجھ سے بھی ہم کلام ہوتے، گفتگو کیا کرتے. حدیث کا مطلب صرف گفتگو کرنا نہیں، حدیث کا مطلب بیان کرنا بھی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ان روشن چہروں نے پڑھی ہوگی. وہ کہا کرتے تھے شاگردوں سے حدث القوم ما حدجوک بابصارہم، اس وقت تک لوگوں کو بیان کرو جب تک وہ انہماک سے ٹکٹکی لگا کے آپ کی طرف توجہ رکھے. وَأَقْبَلَتْ عَلَيْكَ قُلُوبُهُمْ، جب ان کے دل آپ کی طرف متوجہ رہے. فَإِذَا انصَرَفَتْ عَنْكَ الْقُلُوبُ، جب دل منہ پھیر لے فَلَا تُحَدِّثُ، ان کو بیان نہ کرنا. سوال کرنے والے شاگرد نے سوال کیا وَمَا عَلَامَةُ ذَلِكَ، اب دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لوگوں کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے 2 نشانیاں بیان کی. اِذَا الْتَفَتَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب سامعین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جائیں اور دائیں بائیں دیکھنے لگ جائیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَتَسَاءَبُونَ، اب تم دیکھو کہ وہ بار بار جمائیاں لینا شروع ہو گئے ہیں. فَلَا تُحَدِّثُ، پھر بس کر دینا. تو ایک نشانی تو مجھے نظر آ گئی ہے دائیں بائیں دیکھنے کی، اب دوسری نہیں آئی ابھی، تو یہاں بس نہ کر دے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حدیث کا مطلب بیان کرنا بھی ہے. حدث القوم، قوم کو بیان کر. حدیث کا مطلب نئی چیز بھی ہے. سنن نبی داؤد کی روایت یہ پڑھ کے ہی صحیح بخاری تک پہنچے ہوں گے. جب بارش آئی تو سرتاج رسول نے جلدی سے بازو سے کپڑا ہٹایا اور بارش کے نیچے کر دی.
صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ کیا؟ فرمایا لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، یہ بارش میرے رب کے پاس سے نئی آئی تو میں نے جلدی سے اپنا بازو نیچے کر دیا۔ تو یہاں میں ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین دقیانوسی ہے، نہیں، یہ بڑا اپ گریڈ ہے۔ اس لیے کئی لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ پردہ تو دقیانوسی پرانی چیز ہے، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ تبرج الجاہلیہ، بے پردگی پرانی چیز ہے، پردہ نئی چیز ہے۔ یہ دقیانوسی تو بے پردگی، تو یہ مفاہیم کو بدل دینا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان میں چوری رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس حدیث کی اگر قرآن مجید کے ان معانی کو دیکھ لیا جائے کہ اللہ کی کلام کو بھی حدیث کہا گیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، مراد تو قرآن ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کتنا پیارا لفظ جو ہے کہ تعبیر کے لیے اللہ نے حدیث کا لفظ بول کے یہ محبت بھی مخلوق کے دلوں میں ڈال دی۔ پھر اللہ ذوالجلال کے بعد اللہ ذوالجلال نے نظام دنیا کا جو قائم کیا عدل سے، اس میں ذمہ داریاں فرشتوں کو تقسیم کی ہیں، تو فرشتوں کی بھی کلام کو بھی اللہ ذوالجلال نے حدیث سے تعبیر کیا۔ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات آپ تک نہیں پہنچی؟ اور مہمان کون تھے؟ عربوں کا مزاج ہے، مہمان آئے تو خوش ہوتے ہیں، نہ جانے یا پاکستان میں خوش ہوتے ہیں کہ نہ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی ایسے علاقے ہیں جہاں ہجرت کی اجازت دی گئی، حبشہ، مدینہ۔ اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ روئے زمین پہ سب سے بڑے مہمان نواز جو ہیں یہ دونوں علاقے ہیں۔ اور میری ویسے دعا ہے اس بات سنانے سے پہلے کہ اللہ آپ سب کو مکہ مدینہ لے جائے، اور خصوصاً رمضان میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے اس وطن عزیز میں اتنے بچوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ شلوار سیدھی پہنی ہوئی ہے کہ الٹی پہنی ہوئی ہے، لیکن وہ پکڑ کے کہتے ہیں باللہ تفطر معنا، ضد کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، تعلیم ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں اس کے اندر خیر نام کی کوئی بھی چیز ہی نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کی عظمت بیان کی۔ تو عربوں کا یہ مزاج ہے، جب تک میزبان نہ بیٹھے تو وہ کھاتے نہیں۔ جو ہی مہمان آئے بچڑا ذبح کیا سیدنا ابراہیم نے اور پیش کر دیا، اور وہ بیٹھے کہتے ما لکم لا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے؟ جلدی سے اپنے آپ کو سیٹ کیا، ساتھ آ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں اب تو کھاؤ، اب تو میں آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم کھانے والی پارٹی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کی بات کو بھی اللہ نے حدیث سے تعبیر کی۔ ان فرشتوں کو اللہ ذوالجلال کے پیغامات دے کر بھجوایا گیا انبیاء کی طرف، تو انبیاء کی بات کو بھی اللہ نے حدیث کہہ دی۔ هل اتاك حدیث موسیٰ، ابھی کس قدر خوبصورت بات کر رہے تھے، اور یہ بات بڑی گہری کی استاد محترم نے کہ قرآن مجید کو مصدر اول تو ہم مانتے ہیں، لیکن انبیاء اور رسول نے کتابوں سے کتنی آگے تبلیغ کی ہے، یا ان کی گفتگو جو حدیث ہے وہی بنیاد بنی ہے قوموں تک، اور یہ بڑا گہرا نکتہ ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے هل اتاک حدیث موسیٰ کہہ دیا، بلکہ سب سے خوبصورت قصہ جو یوسف علیہ السلام کا، وہاں فرمایا ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی من گھڑت حدیث نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت قصہ کہانی نہیں ہے۔ الغرض ہر وہ کلام جو تقدس اور جلالت اور عظمت والی ہو، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے،
اس کی نسبت انبیاء اور رسول کی طرف کی جائے یا سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والی بات ہو یا ان کا عمل ہو یا ان کی صفات پر صحابی کوئی بات کرتا ہے، ان سب کو حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے اہل علم تشریف فرما ہے اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ، آپ کا قول بھی حدیث، آپ کا عمل بھی، آپ کی ادائیں بھی حدیث، آپ نے کوئی بات دیکھی اور کہا آپ نے ٹھیک کیا ہے، یہ بھی حدیث، اقرار ہے آپ کا۔ اگر آپ نے انکار کر دیا ہے تو یہ بھی حدیث۔ آپ کی اگر تخلیقی اوصاف کو صحابی نے بیان کیا ہے تو یہ بھی حدیث ہے، اور آپ کے اخلاقی اوصاف کا تذکرہ کیا ہے تو یہ بھی حدیث ہے۔ تو ایک نکتہ میں آپ کے ذہن میں دوبارہ سے ڈالنا چاہوں گا کہ زندگی میں اگر آپ کو کوئی تقدس اور عظمت اور جلالت والی کلام پڑھنے کا شوق پیدا ہوئے تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ بھی حدیث ہے، یا فرشتوں کی باتیں ہیں وہ قرآن میں بھی ہیں اور اللہ کے رسول نے بھی بیان کی ہیں، یا انبیاء کے قصص اور واقعات ہیں وہ قرآن نے بھی بیان کی اور حدیث نے بھی بیان کی ہے۔ یہاں ہی میں یہ کہنا چاہوں گا، جو میں مبالغہ نہیں کرنا چاہوں گا، نو ڈاؤٹ کہ قرآن مجید مصدر اول ہے، لیکن میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، جو میری سمجھ ہے، جو حدیث کو مانتا نہیں وہ اصل میں قرآن کا بھی منکر ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ویسے ہی نہیں، کوئی جذباتی بات نہیں۔ کس نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور کلام ہے؟ بولیے، کیا یہ لکھا ہوا ہمارے پاس آیا؟ جبریل سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے سنا ہے؟ اللہ کے رسول۔ پھر جب سنایا گیا ہے تو اللہ کے رسول نے ریکارڈ کیا ہے کہ خود پڑھ کے سنایا ہے۔ جب اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلنے والی بات کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے حدیث مانیں گے تو تب ہی قرآن کو مانیں گے، وگرنہ آپ قرآن پہ ایمان ہی لا سکتے۔ کسی بھی کتاب کی قیمت آتھر سے ہوتی ہے کہ اس کا مؤلف، رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے۔ کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا ہے، اور آپ کی زبان سے نکلنے والی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ تو جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ اس کا ایک دوسرا نقطہ جو میں نے کہا تھا 4 نکات بیان کروں گا، اس کا ایک زاویہ یہ بھی ہے، اسلام یا تو حلال و حرام کی بات کرتا ہے، حلت و حرمت کی تمیز سکھاتا ہے، اور حلت و حرمت کی تمیز جس کو آ گئی، سلف صالحین کہتے تھے یہ عالم ہے، جس کو پڑھنے کے باوجود بھی حلت و حرمت کی تمیز نہیں آئی یہ عالم نہیں ہوتا۔ اس حلت و حرمت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، پیغام پہنچانا، اس کو تبلیغ اور دعوت کہتے ہیں۔ اس کو سکھانا اور پڑھانا، اچھی طرح سمجھا دینا، اسی کو تعلیم کہتے ہیں۔ اگر ان معاملات میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی نہیں سمجھ سکا، کسی کے استدلال میں کمزوری ہے، کسی کی فہم میں قصور ہے، تو ظاہر ہے کسی سے فیصلہ کروانا پڑے۔ ان چاروں زاویوں کے متعلق جو قرآن نے رہنمائی دی ہے، وہ میں 4 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ حلت و حرمت جس طرح قرآن نے بیان کی ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا ہی اس لیے ہے کہ وہ حلال چیزوں کی نشاندہی کرے اور حرام کی نشاندہی کرے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔
قرآن بھی اگر حلت و حرمت پہ بحث کرتا ہے تو یہ کس کی زبان سے نکلا ہے؟ محمد کریم کی زبان سے. اور حدیث بھی کس کی زبان سے نکلی ہے؟ محمد کریم کی زبان سے. تو حدیث محلل بھی ہے، حدیث محرم بھی ہے. حلال وہ ہوگا جس کو قرآن و حدیث نے حلال کہا، حرام وہ ہوگا جس کو قرآن و حدیث نے حرام کہا ہے. حلت و حرمت کا مصدر اور منبع جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تو کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے. اور یہ بات بھی آپ اہل علم تو سمجھتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کو پڑھ کے سنایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو صحابی جو مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے کیا سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول ہم تو رب نہیں مانتے تھے پادریوں کو. تو آپ نے یہی سوال پیش کیا تھا، یہ بتاؤ جس کو اللہ نے حلال کہا، اگر کوئی پادری اس کو حرام کہہ دے تو تم حلال سمجھتے ہو کہ حرام؟ کہتے حرام سمجھتے. اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا ہے، پادری یہ کہہ دے کہ وہ حلال ہے، تم کیا سمجھتے؟ کام تو حلال سمجھتے. فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ حلت و حرمت میں منمانی کرنا جو ہے یہ بھی اللہ ذوالجلال کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اس بات کا احساس ختم ہو گیا. ہم صرف چند دنوں کی بات کو پسند کرتے ہوئے کہتے ہیں جو بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. میرے بھائی جو بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے اپنے اعتبار سے، لیکن شریعت کی بات صرف وہی ٹھیک ہے جو ہم محمد مصطفیٰ نے بیان کی ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے. اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی شہزادی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. باپ بھی کہہ رہے ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا. اگر اس کو استثناء حاصل نہیں تو دوسروں کو کیسے حاصل ہو سکتا؟ دوسرا زاویہ ہے حلت و حرمت کی تمیز کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور دل میں بٹھانے کے لیے. یہی وہ طریقہ ہے جو آج مدارس میں موجود ہے، مساجد میں موجود ہے. آپ کو روئے ارض میں، قرۂ ارض میں کوئی ایسی دانشگاہ نہیں ملے گی جو اس مضبوطی کے ساتھ حلت و حرمت کے زاویوں کو سکھانے والی جتنے یہ علم کے گہوارے مدارس اور مراکز اور معاہد اور مساجد. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہادی و مرشد بنایا سرتاج رسول کو، جنہوں نے 4 نکاتی ایجنڈے کے تحت کام کیا. جو بھی وحی اترتی سب سے پہلا کام اس وحی کو صحابہ کو جمع کرتے. وہ 2.5 سے 3 مرلے کا مکان جو ارقم بن ارقم نے وقف ہی کر دیا، وہاں صحابہ کو اکٹھا کرتے اور وہ تلاوت سناتے. یہ تلاوت سنانا بھی ایک مشن ہے، یہ منہج ہے. لیکن آپ صرف تلاوت سنانے پہ اکتفا نہیں کرتے تھے، مطلوع آیات کی روشنی میں گرومنگ کرتے. صحابہ کے رویوں کی، ان کی آراء کو پالش کرتے اور ان کے رویوں کی کانٹ چھانٹ کرتے. تربیت، تزکیہ، ریفائننگ،
پیوریفیکیشن، بیوٹیفیکیشن، یہ اللہ کے رسول ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ آج اس چیز کو میں نے اور آپ نے نہ جانے کیوں چھوڑ دیا۔ صحابی تو کہتے ہیں كان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ ہم میں سے کوئی صحابی 10 آیتیں سیکھتا تو جب تک اس کے معنی کو سمجھ نہ لیتا، اس پہ عمل نہ کر لیتا، وہ 11ویں آیت نہیں پڑھتا تھا۔ اور آج اس کے بارے میں کیا کہوں، کیونکہ میں بھی کمزور ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں معاشرے میں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے ترجمے کا کسی جگہ سے کسی وقت بھی مجھ سے سن لو؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ عمر ابن مرہ قرآن کی آیت پڑھتے روتے روتے روتے، لوگ کہتے ہو کیا گیا ہے، آیت تو چھوٹی سی ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اس کو سمجھتے وہ ہیں جو علماء ہیں۔ تو کہتے ہیں جس بھی آیت کو پڑھتا ہوں مجھے معنی نہیں آتا تو مجھے اتنا غم آتا ہے میں رونے لگ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تو علماء کی صف سے ہی باہر ہوں، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اور قرآن کہتا ہے سمجھتا وہ ہے جو عالم ہے۔ اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گا، اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھیے، اپنے کانوں کو بھی ذرا غور سے باتیں سنیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پیش کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں اس خوبصورت نام کی طرف نسبت کرنے والے کہ میں بھی عالم ہوں کتنے حقیقی علماء ہوں گے۔ لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ میرے بھائی، اللہ کروڑہا رحمتوں سے نوازے آپ کے اساتذہ کو، نے چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی ہیں۔ اب آپ کا وقت ہے کہ آپ ان چابیوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ آپ مرنے سے پہلے اللہ سے عہد کریں، قرآن کا ایک ایک حرف جب تک ہم سمجھے گے نہیں، یا اللہ ہمیں اپنے پاس نہ بلانا۔ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو میں کہنا چاہوں گا، حدیث معلم بھی ہے۔ تعلیم کا کوئی بھی زاویہ ہو، تعلیم کا کوئی کرکلم، نصاب، منہج، منہاج ہے جس پہ سنت کی چھاپ نہیں، اس کو آپ تعلیم کا نام نہیں دے سکتے، اس کو آپ تربیت کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا مزاج طے کیا ہے تو حدیث نے طے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اگلا سٹیپ لیا ہے کہ سمجھانے بجھانے کے بعد اس کو غیروں تک پہنچانے کے لیے، یا ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو وہاں تو موجود نہیں تھے، جیسے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پہنچا دو ان کو جو آج جہاں نہیں ہیں۔ آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا۔ تیسرا جو اللہ ذو الجلال نے تمام انبیاء کی اساسی اور بنیادی ذمہ داری عائد کی تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء کو ہم نے حکم دیا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم نے کہنا ہے لوگوں کو عبادت صرف اللہ کی کرنی۔ آج نئے نئے مفکر، کیا لوگ تو اس کو مفکر کہتے ہیں، میں بھی مفکر ہی کہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ اس سے میں آ کے مفکر کہہ دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں اب کیا کہوں، کام تو ویسے ہی ہے جیسے کہتے نا 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 توحید کی دعوت نہ دینا، یہ نا پہلے اخلاق کی بات کر۔ یہ بخاری پڑھنے والے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو بھیجا تو کیا کہا؟ ان اول ما تدعوهم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، وفی روایت اخرى، دوسری روایت کے لفظ ہے ان اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ عز وجل۔ جب تک وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف و اقرار نہیں کرتے، اس وقت تک تم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ پہلے اس بات کو مان لیں۔ فَإِن فَعَلُوا، اگر وہ مان لیں تو پھر کہنا کہ 5 نمازیں بھی فرض ہیں، نمازیں پڑھ لیں، پھر کہنا کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ جب ہم نے اصل کو، بنیاد کو چھوڑا تو پھر کیا ہوتا ہے، 2-4 چکر قبر کے خود بھی لگاؤ، بعد میں کہو بیٹھو بھائی کلمہ شریف کا بات ہوگا، قسم خدا کا۔ دیکھو نا یار،
یہ کیا دین ہے کہ پہلے برائی خود قبول کرو؟ اصحاب کہف جو ہیں انہوں نے بھجوایا تھا جاؤ کھانا لے کے آؤ، وَلْيَتَلَطَّفْ، چپکے سے جانا، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ پتہ چل گیا نا، پہلا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسے مشرک کافر بنا لیں گے، تم نہ مانے تو مار مار کے کیا حالت تمہاری کر دیں گے۔ اور یاد رکھنا اگر تم ان کے ہاتھ چڑھ گئے نا تو کبھی تم فلاں نہیں پاؤ گے اگر تم نے اسی طرح کرنا شروع کر دیا جس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو حدیث محلل اور محرم ہے، حدیث معلم اور مربی ہے۔ تربیت کا کوئی زاویہ جس پہ حدیث کی چھاپ نہیں ہے اس کو تربیت نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح تبلیغ اور دعوت کا کوئی زاویہ جو حدیث کی روشنی میں مرتب نہ کیا جائے، فعال نہ کیا جائے، اس کو تبلیغ اور دعوت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حدیث ہی تو مبلغ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بھی آیت ہے تو میری طرف سے پہنچا دو۔ اور صحابہ میں کتنا ذوق تھا، کمال کی تھرس تھی، شوق اور ذوق اور تڑپ کا کمال تھا۔ مینا میں لوگ جو ہے کنکریاں مار رہے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کی بات سنا رہے ہیں، کہنے والا کہتا ہے یہاں بھی دعوت۔ وہ کہتے ہیں لو وضعتم الصمصام على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن تجيزوا علي۔ یہاں تلوار رکھ دو، مجھے اگر پتہ چل گیا نا کہ گردن کٹنے لگی اور کٹنے سے پہلے میں ایک بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ سنا کے کٹواؤں گا تو میں سنا کے کٹواؤں گا، میں کٹنے سے پہلے وہ پوری کروں گا۔ کاش یہ آج ذوق اور شوق میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ کبھی اپنی مجالس کو بھی ٹٹولا کرو، 1 گھنٹے کی گپ شپ کی محفلیں تو لگتی ہیں کہ آج چرگا کھانا ہے، آج بون لیس فش کھانی ہے۔ کبھی وہاں یہ بھی دیکھا کرے کہ 60 منٹ میں دنیا کی کتنی باتیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی کتنی باتیں ہیں۔ امام ابن القیم کہا کرتے تھے کسی کے ساتھ ایک مجلس کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ والا ہے یہ دنیا والا ہے۔ اگر تذکرے دنیا کے زیادہ کرے گا تو یہ تو الایمان ینقص کی باتیں کر رہا ہے، الایمان یزیدو کی باتیں تو کرتا ہی وہ ہے جس کی زبان پہ بار بار اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ آتا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے میرے استاد گرامی بیان کر رہے تھے، حدیث کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی تھا، ایک یہ تھا کہ یاد کرتے تھے، ایک یہ تھا جب بیٹھتے تذکرے اور مذاکرے یہ حدیث کے ہوتے، ہم نے اللہ کے رسول سے یہ سنا، ہم نے اللہ کے رسول سے یہ سنا، وہ کہہ رہے ہوتے ہم نے اللہ کے رسول سے یہ سنا، وہ جس کو نہیں بھی پتا ہوتا وہ بھی سنتا یاد کرتا۔ مذاکرہ کیسا؟ امام احمد بن حنبل جن کے بارے میں ابو ذر رازی نے کہا تھا بیٹے سے آپ کو پتا ہے آپ کی ابا کو حدیثیں کتنی یاد ہیں؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا آپ کے باپ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ امام ذہبی نقل کرتے ہیں کہ امام ابو ذر رازی کہنے لگے میں نے تیرے باپ سے مذاکرہ کیا ہوا 10 لاکھ حدیثوں کا۔ اور یہی مزاج صحابہ کرام کا تھا۔ یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے میرے سر کے تاج کو کہ اہل علم ہیں، لیکن اللہ شاہد ہے جو اللہ نے قرآن میں لذت رکھی اور حدیث میں دنیا کے کسی کلام میں لذت نہیں ہے۔ میں گزارش بھی کروں گا آپ سے کہ آپ لوگ بھی حدیثیں یاد کیا کریں، اور میں اس لیے کہوں گا کہ میرے ذہن میں 3 باتیں نہ جانے آج سے 30 سال پہلے بیٹھی ہیں ابھی تک نکلی نہیں، یا اللہ جو ٹھیک ہے تو نکالے بھی نہ۔ میرا ایمان یہ ہے دنیا جہان کے ڈاکٹر اور فلاسفر جمع ہو جائیں، گفتگو کی رعنائیاں جمع کر لی جائیں، وہ لذت اور مٹھاس ان کی گفتگو میں نہیں مل سکتی جو محمد کریم کی ایک بات میں ہو سکتی ہے۔ جو مٹھاس اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان میں رکھی ہے وہ کسی کی زبان میں نہیں۔ اور دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ تاثیر کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟
دنیا جہان کی گفتگو جمع کر لی جائے اور تاثیر کو جمع کر لیا جائے، جو قرآن اور حدیث کی تاثیر ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ تیسرا سبب کیوں آپ حدیث یاد کرو، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، وفی روایت اخرى نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، وفی روایت ثالثة نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا۔ کسی نے حدیثیں سنی ہیں، کسی نے ایک حدیث سنی، اور کسی نے حدیث کا کچھ حصہ بھی سن لیا ہے، جیسے سنا ہے فوعاها یاد کیا ہے، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا اور اس نے اسے آگے پہنچا دیا ہے جیسے سنا، کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے کہا ہے نضر اللہ، محدثین لکھتے ہیں یا یہ دعا ہے یا خبر ہے، وَالْإِخْبَارُ أَوْلَى مِنَ الدُّعَا، دعا بھی ہے تو حدیث کو یاد کرنے والے کا چہرہ قیامت کو چمک رہا ہوگا اور دنیا میں بھی اس کا چہرہ بارونق ہوگا۔ اگر خبر ہے تو یہ اس سے بھی اچھا، جو بھی حدیث یاد کرتا ہے یہ خبر دے دی اللہ کے رسول نے، قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکے گا ہی چمکے گا، اور دنیا میں بھی چمک دمک قائم رہے گی جو دنیا کو نظر آئے گی۔ امام ابو بکر ابن الولی اس لیے کہا کرتے تھے ما من رجل یطلب الحدیث الا على وجهه نظرہ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جتنے لوگوں نے حدیث کو یاد کیا ان کے چہرے چمکتے نظر آئے۔ آج تو 100 سے 200 یاد کرنے کے بعد لوگ تھک جاتے ہیں۔ امام ابو زرع کہتے تھے مجھے صرف قراءات پہ 10,000 حدیثیں یاد ہیں۔ سعید بن منصور کہتے ہیں میرا بڑا ہی جی چاہتا ہے کوئی آ کے میرے پاس عشاء یا غدا صبح کا کھانا کھائے یا رات کا، اور میں جانے تب دوں گا جب 10,000 حدیثیں سنا دوں گا۔ کمال ہے حشیم کی، وہ کہتا تھا میرا بڑا جی چاہتا ہے کوئی بیٹھ کے باتیں جو کرنی ہے 20,000 مجھے حدیثیں یاد ہے وہ سن کے چلا جائے۔ یزید بن ہارون کہتے سویا ہوا مجھے کوئی اٹھا دے 24,000 حدیثیں سن لے۔ اسحاق ابن راہویا 70,000 حدیثیں سنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ حماد ابن اسامہ کہتے ہیں یہ کمزور سی انگلیاں ہیں لیکن میں نے 1,00,000 حدیث لکھی ہے۔ ابن ابو بکر جعابی جو ہے وہ کہتے ہیں 4,00,000 حدیثوں کا حافظ ہوں، کوئی امتحان لینا چاہتا ہے تو لے لے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6,00,000 حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ امام ابو زرع رازی 7,00,000 حدیثوں کا حافظ۔ کسی نے پوچھا اتنی حدیثیں یاد کر رہے ہو، کتنا کو لمبا سفر کیا ہے؟ پیدل، گاڑی جہاز تو تھا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے 30,000 میل پیدل سفر کیا ہے۔ پوچھنے والا بھی کوئی بادشاہی ہوگا، کہتا ہے بس صرف 30,000۔ مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، میں نے 30,000 میل تو گن کے پیدل سفر کیا ہے، بعد میں گننا چھوڑ دیا تھا، چلا تو اور بھی۔ حدیث محلل اور محرم ہے، حدیث معلم اور مربی ہے، حدیث مبلغ اور داعی اول ہے، اور آخری زاویہ دنیا میں جب بھی اختلاف ہوگا حدیث فیصلہ کرے گا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ بھی تو حدیث ہی ہے نا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کسی چیز میں بھی اختلاف ہوگا فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اللہ نے قرآن اتارا یا حدیث اتاری۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر کسی کے لیے حلال ہی نہیں ہے
جائز ہی نہیں ہے کہ اپنی منمانی کرے. جو ایسا کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نگلیکٹ کرے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اس سے بڑا گمراہ پھر دنیا میں آپ کو نظر نہیں. بلکہ قرآن کی ایک آیت نے اتنا بڑا فیصلہ دیا. آج اشتہار کو پڑھیں. اللہ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے. لوگوں کے اشتہاروں میں پوری 4 شہر لینے تعارف کے لکھی ہوتی، سابقے اللہ کے پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے معنی بھی کیا ہیں. قرآن یہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ کہنا چاہتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلالت و عظمت و تقدس کی قسم، تیری بات کو جب تک کوئی حتمی بات نہ مانے، حرف آخر نہ مانے، اٹل فیصلہ نہ مانے، وہ سابقے لا کے جو چاہے لگا لے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میرے نزدیک تو وہ مومن بھی نہیں ہے. بھلا یہ سابقے لا کے لگانے سے بڑا بن جاتا ہے انسان. بڑا وہ ہے جو قرآن کی بات کو مانتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی بات کی اطاعت کرتا ہے. بڑا وہ نہیں ہے جو تھا تو ابو جہل قریش کا سردار تھا. بڑا وہ ہے کالے رنگ کا غلام ہے، زمین پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. وہ اطاعت تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی بات تھی. اللہ ذوالجلال حدیث کے ان 4 زاویوں پہ غور کر کے ہمیں بھی اس کو تسلیم کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث کو نہ مانے تو پھر کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھائے، ڈر کس بات کا، یجعل اللہ صورتہ صورت حمار او رأسہ رأس حمار، دونوں الفاظ ہیں. اللہ اس کی شکل و صورت یا اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے. تحفۃ الاحوذی پڑھ کے آئے ہوں گے، ترمذی کی شرح جو ہے. دمشق کا ایک آدمی بیان کرتا ہے محدثین کہ ایک شخص کو دیکھا جو اپنے چہرے کو لپیٹ کے رکھتا. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تب میں نے ایک دن سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھی امام سے پہلے سر اٹھا لے، رکوع سے، سجدے سے، یہ قیام سے پہلے چلے جائیں امام سے نیچے، تو اس میں بھلا اس سے بھی کوئی گدھا بندہ بنتا ہے. کہ تب میں نے ایسا کیا، اس دن سے میرا سر اور شکل و صورت گدھے کی بن گئی ہے، اس لیے میں ہر وقت چہرے کو ڈھانپ کے رکھتا. کبھی سنت کا مذاق نہ کرنا، ایک ہے کمی کوتاہی، اللہ سے معذرت کر لو. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ داڑھی پوری کر لو، ان لوگوں کی طرح نہ کہو جن کی جرت تھی اللہ ذوالجلال کے پیغام اور اللہ کے رسول کے پیغام پر، جو کہتے بھی شرمائے نہیں ہیں کہ داڑھی جو ہے اس میں اسلام ہے کہ اسلام داڑھی میں ہے، یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے. اور آپ جانتے ہیں من استہزأ بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو عامل بها کفر. جو مذاق کرتا ہے اللہ کے دین کا، جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، وہ عمل بھی کرتا ہو تو کفر کے دائرے میں کہیں داخل نہ ہو جائے. یہ مذاق نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو میری کمی ہے، دعا کر دیجیے، بڑی اچھی بات ہے. اور دوسروں کو بھی کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، ان کو بھی صرف سمجھانا ہی چاہیے، لیکن مذاق نہیں. بیان کرتے ہیں محمد بن اسماعیل التیمی، بستان العارفین میں یہ قصہ لکھا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی بندہ نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، پہلے اپنے ہاتھوں کو کیا کرے؟ دھو لے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس کو کچھ پتہ نہیں اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ ایک بدعتی تھا، محمد بن اسماعیل تیمی بیان کرتے ہو، کہتا ہے کہاں رہتا ہے؟ ساتھ ہی رہتا ہے نا ہاتھ۔ یہ مذاق، اگلی رات یہ سویا۔ راوی بیان کرتے ہیں جب صبح اٹھتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کی پشت کے اندر تھا۔ سنت سے مذاق نہ کرنا، سنت سے مذاق نہ کبھی کرنا۔ اور میں طلباء سے خصوصاً کہوں گا، چونکہ یہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، بس اوقات ہم سے تو آج بھی شاید زیادہ ہی پڑھ لکھ گئے ہوں گے، ان کے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں، دلائل کی انبار ہوتے ہیں۔ یہ کون سی سنت مؤکدہ ہیں، یہ تو غیر مؤکدہ ہیں، یہ سب چوری کے راستے ہیں۔ ساری زندگی تڑپ رہتی ہے، 25 سال نوکری کرنے والا بھی کہتا ہے مکان مل جائے، بس اوقات 25 سال نوکری کے بعد بھی مکان نہیں بنتا، قبر پہلے بن جاتی ہے۔ اور محمد مصطفیٰ نے روزانہ کیا ایک تحفہ دے دیا، من صلی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو صبح اور شام دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لے اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہاں جتنے بیٹھے ہیں میں تو ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا کیونکہ آپ کی عزت میری عزت، لیکن دل سے پوچھ لو کہ پچھلے 8 دن کس نے 12 رکعتیں پڑھی؟ سوچ لیں، جس کو روزانہ کی توفیق مل جائے۔ اور روایت کرنے والی ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں لوگوں، جب سے میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی ہے آج تک نہیں چھوڑی۔ عنبسہ ان سے روایت کرتے کہتے ہیں جب سے مومنوں کی ماں سے یہ بات سنی ہے آج تک یہ سنتے نہیں چھوڑی۔ عمر بن عوص ان سے روایت کرتے کہتے ہیں جب سے عنبسہ سے روایت سنی ہے آج تک میں نے نہیں چھوڑی۔ راوی چلتے جا رہے اور کہتے ہیں ہم نے بھی آج تک نہیں چھوڑی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پورا مہینہ کبھی پڑھی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال غری کے رحمت فرمائے، حضرت حافظ صاحب ان کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ لوگوں کو نماز آئے، ترجمہ آئے۔ وہ ایک دن بیان کر رہے، میں نے ایک دن بزرگ بیٹھے تھے تو میں نے کہا چلو بھی سارے تحیات سناؤ، تو بابا جی کہتے ہیں حافظ جی پردے پہنے تھے، پہ ہی رہن دیو، اسی کدی پڑھی کوئی نہیں۔ وہ ویسے اسلام پھیر دیتے۔ مزاج بدلو، دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، ملنے کے باوجود بھی زیرو ہے، ادھر سے سانس نکلا سب ختم۔ ملنے والا ہے تو وہ ہے جو جنت کی صورت میں ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اور روایت کے شروع میں اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا فرمان ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب۔ یہ گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے نا، یہ روڈ پہ پاؤں نہیں رکھتا، یہ ٹف ٹائل پہ، یہ سولنگ پہ اور کچے راستے پہ نہیں قدم رکھتا۔ اللہ کے نورانی فرشتے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ابو یحییٰ زکریا ساجی بیان کرتے ہیں، ایک بدعتی کو میں نے دیکھا، کہتے آج میں لوہے کی جوتی پہن کے آیا ہوں، آج جتنے فرشتوں کے پر ہیں نا ان کو میں نے مزہ چکھانا ہے۔ اتنی بات کہی اس نے اور وہاں ہی اس کے پاؤں خشک ہو گئے، گر گیا اور وہاں ہی مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ مذاق نہ کیجئے گا کبھی حدیث۔ یہ مجبوریاں تمہاری ہیں کہ تم ہر دل عزیز بننے کے لیے داڑھیوں کو کٹواتے ہو، صرف اس لیے کہ میں معمول کے دھارے میں آ جاؤں۔ نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، ہر سنت کی حفاظت کرنا جس کا اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی ہے، صحابہ نے اسے اختیار کیا ہے۔
وہاں کوئی عذر کی بات نہیں کرنی چاہیے، صرف دعا کی گزارش کرنی چاہیے۔ ابھی میرے استاد گرامی کتنی خوبصورت بات کر رہے تھے، حدیث مسرات وہ آپ نے بھی پڑھی ہے، بکری خریدی ہے، 2 سے 3 دن کا دودھ روکا ہوا ہے، پہلے دن تو بڑا دودھ دیا ہے، دوسرے دن پتہ چلا یہ تو 1 کلو بھی نہیں نکلا۔ وہ کہتے ہیں اس کرو، واپس کریں گے تو 1 سا جو ہے وہ ساتھ دینا پڑے گا۔ بعض جو ہیں وہ کہتے لو دیکھا ہم کہتے تھے نا یہ غیر فقیہ ہیں۔ اس مسلم کی روایت کے سننے کے باوجود راوی روایت کرتے ہیں، بیٹھے تھے لوگ، ایک کوفی آیا اور آ کے اس نے کہا سیدنا ابو ہریرہ نہیں، سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں بد کلامی کی، چھت سے سانپ گرا، دوڑ کے ادھر ہی گیا ہے، ڈنگ لگایا اور وہاں ہی ڈھیر کر دیا۔ سنت سے اور صحابہ سے جو سنت کو بیان کرنے والے مذاق نہ کرنا۔ کہتے یہ کیا بات ہوئی، یہ وہ ٹوپا کیوں ساتھ دے، بھی دھوکہ اس نے کیا، ٹھیک ہے، ہم نے دودھ پی لیا، ہم نے اس کو چارہ بھی تو ڈالا تھا نا۔ اللہ کے رسول کی بات کے بعد اس طرح کی جس کو لاجک کا نام آئے دیا جا رہا ہے، یہ لاجک اسلام میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 2 عورتوں کی لڑائی ہوئی تھی، ایک نے دوسرے کو مارا، جنین فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا تھا غرۃ عبد او اما، یہ فدیہ، یہ دیت دینی پڑے گی۔ تو کیا کہا تھا انہوں نے، خاندان نے، لا اکل ولا شرب ولا بکا ولا استحل، نہ اس نے کھایا نہ پیا نہ چیخ ماری نہ بولا، تو دیت کس کی؟ اللہ کے سنے کیا فرمایا، کلام الکہنہ، یہ کاہنوں کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ لاجک ہے، اللہ کی رسول کی بات کے مقابلے میں یہ کہانت ہے، لاجک نہیں ہے۔ اس لیے سب سے مؤثر بات محمد مصطفیٰ کی ہے۔ 1.5 گھنٹہ گفتگو ہوتی ہے، کبھی وہ لے جائیں گے آسمان پہ، کبھی لے جائیں گے ادھر، ایک آیت نہیں قرآن کی پڑھتے، ایک حدیث نہیں پڑھیں گے، کہیں گے کیا کمال کی گفتگو ہے۔ کمال کی گفتگو یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، یہ کمال کی گفتگو ہے۔ اللہ یہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت تو آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آج بھی یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگ بس دیکھتے ہیں ان کیا ہے، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ نہ کرے کو ان ایسی آ جائے کہ بھئی قمیض کی ایک ہی بازو پہننی ہے تو ہر طرف سے ہمیں ایک ہی بازو نظر آنی کہ ان یہ ہے۔ لا تکونوا اما، اور لا الگ نہ بنو، وَاطِنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنا کو منہج بناؤ، یہ بھی کوئی انسان ہے۔ المسلم کیس فاطن ولیس کیس گطن، یہ روئی کا بنڈل نہیں ہے، کک لگاؤ تو ادھر، کک لگاؤ تو ادھر۔ مومن کیس ہے، فاطن ہے، ذہین ہے، اس کے پاس منہج ہے، ویژن ہے، مشن ہے۔ الکتاب والسنہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میرے صحابہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہیاں اس وقت ہی ڈیرے جماتی ہیں جب قرآن کو چھوڑ دو، ڈیرے اس وقت ہی جما لیتی ہیں گمراہیاں جب کہو کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ منمانی سے فیصلے کرنے والے کبھی بھی گمراہی سے نہیں بچ سکتے۔ آخری بات جس پہ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، جو حدیث سے محبت کرتا ہے نا، اللہ اسے خاتمہ بالخیر سے محروم نہیں کرتے۔ میں یہ قصہ سنانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے 3 وعدے آپ سے لوں گا، اگر آپ ناراض نہ ہوں لے لوں؟ سارے نہیں بولے پھر۔ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ٹی وی لانچ بھی بنایا ہوا اپنے گھر میں، پتہ نہیں کون کون سے لانچ ہی لانچ ہے، تو کبھی قرآن لانچ بھی بنا لیں، حدیث لانچ بھی بنا لیں۔ خواہش کیا ہوتی ہے بیٹا ہمارا صحابی بن جائے، 24 گھنٹے ہم مدارس میں بچوں کو رکھتے ہیں وہ صحابی نہیں بنے، کیونکہ ممکن نہیں ہے۔
یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے گا امریکہ میں بن کے آئے گا صحابی. کمال کا یہ تجزیہ ہے. رہے کافروں کے ساتھ اور اس کے نظریات ہوں مسلمانوں کے. یہ کیسے ہوگا؟ المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ بیٹھو گے اس طرح کے ہو جاؤ گے. الناس کاسراب القطا، کوا کبھی فاختہ کے ساتھ نہیں بیٹھا. امام مالک یہ کہہ کے ہٹے، سبق پڑھا کے اٹھے تو باہر نکلے تو کوا اور فاختہ کٹھے بیٹھے، کہتے اوئے یہ کیا؟ قریب ہو کے دیکھا تو کسی نے کوے اور فاختہ کی ٹانگ کو باندھا ہوا تھا. حقیقت ہے. کبھی شرابی کے ساتھ تہجد گزار نہیں بیٹھے گا. اور یہ میری گزارش سنیے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اپنی سوچ کے دھارے بدلو. لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. ساتھی اس کو بناؤ جو مومن ہے، تمہارا کھانا وہ کھائے جو متقی ہے. حلال کماتے ہو نا تو حلال جگہ پہ لگاؤ. میں مبالغہ نہیں کروں گا. اگر اس حدیث پہ عمل کرنے والے دنیا میں سمجھ جائیں، مالداروں کو میں نے دیکھا وقتی شہرت کے لیے 20-20 لاکھ علاقے کے مجسٹریٹ کو دیتے نظر آتے ہیں، اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک نہیں 10 زاویہ اور رویے اختیار کرتے ہیں. جو صبح شام قرآن پڑھنے والے ہیں وہ معصوم بچے، ان پہ خرچ کرنے والا نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں پکچرز نہیں بنتی، یہاں شہرت نہیں ملتی. سارے تیار ہوں گے کہ کھلا دسترخوان لگاؤ، جہاں 20 سے 40 لوگ بیچارے مجبور ہوں گے. باقی وہی ہوں گے جو ان کو اگلا راستہ دیں گے ڈیزاسٹر کرنے کے لیے، چور اور ڈکیت ہوں گے. اگر ان کو یہ یاد ہو لا یأکل طعامک الا تقی، تو پھر یہ بیت المال بنائے. پھر یہ سب سے پہلے قرآن پڑھنے والوں کی ذمہ داری اٹھائے، حدیث پڑھنے والوں کی ذمہ داری اٹھائیں، اور جو لوگ واقعی کمزور ان کے گھروں تک پہنچائیں، اور جو غلط لوگ ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی دعوت و تبلیغ پہ لگائیں، ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے لگائیں. سلسلے تو تب ہی صحیح بنیں گے نا. بس جہاں نام آئے گا 10 روپے کی صابن کی چکی بھی دینی ہے، ذرا پکچر تو اتارے. استغفر اللہ. اور آج اس سے بڑا جھوٹ، ویسے تو ہمارا موقف تو نہیں ہے، علماء نے جو ہمیں سکھایا بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں تو 55 سال 6 مہینے کی نمازوں سے افضل ایک نماز ہے. لیکن گناہ جو ہے وہ خیر نہیں بڑھتا. اگرچہ بعض نے کہا بھی ہے، ایک جھوٹ ہے پاکستان میں آپ یہ کام کریں، ایک جو ہے سامنے بیت اللہ ہے، کر بھی عمرہ رہا ہے، پہنا بھی احرام ہے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان بھی ہلا رہے اور ہونٹ بھی. اکبر کذاب فی العالم الاسلامی، دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹا انسان. تم اس لیے گئے ہو. ہم نے آج تک اللہ کا فضل ہے کہ اس جگہ پہ جا کے اپنی تصویر اتارنا پسند نہیں کی. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کوئی دعوتی پرپز ہے تو ضرور کرو، آپ درس دو، پڑھاؤ، دنیا کو فائدہ ہو. اور پھر بیت اللہ میں کھڑے ہو کے جھوٹ اور دعا بھی نہیں مانگ رہا صرف پکچر کے لیے. اللہ ذوالجلال میری اور آپ کی اصلاح فرما دے. تو کیا خیال ہے ہر روز صبح اٹھ کے ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کریں؟ میں نہیں کہتا کہ آپ 10 پارے پڑھو، کیونکہ آپ کے کام بھی ہیں، مجھے پتا ہے، کم از کم مجھ سے تو آپ زیادہ ہی کام کرتے ہیں. حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہیں جانا تو اس وقت تو نہیں تھے جہاز، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. جس طرح امام احمد بن حنبل نے کہا تھا امام بخاری کے بارے میں، ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل، تو میں کبھی کبھی نقالی کرتے ہوئے کہہ دیتا ہوں ما اخرجت پاکستان مثل حافظ محمد گوندلوی. حافظ محمد گوندلوی جیسا بھی پاکستان کی سرزمین نے پیدا نہیں کیا. ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ رہنے والے بیان کر رہے تھے پروفیسر کہ ایک دن کہتے ہیں والصافات صفا تک پہنچے، کہتے ہیں بھی آج ختم نہ کر لیں. نے کہ آپ صاحب جس طرح آپ کی مرضی. والصافات صفا سے شروع کیا سورہ الحدید پہ پہلی رکعت،
سورہ الحدیث سے شروع کیا تو من الجنت والناس پہ دوسری رکعت کہتے ہیں باقی تراویحاں آپ ذرا پڑھا لیجئے گا، مجھے ذرا دور جانا ہے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا قرآن نہ زیادہ پڑھا کریں، ان کو روکے۔ تو دوست کو پیغام بھجوایا گھر والوں نے، تو دوست کو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، لے چگے جو 10 پارے پڑھنا تھے پھر بھی آندھا نے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں۔ وہ حجاج بن یوسف کے نام تو لوگوں نے بڑے رکھے ہیں۔ وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک عورت آئی، کہتی ہے میں اس رب کے نام پہ مانگتی ہوں تجھ سے جس نے پہلے 15 پاروں میں کلا لفظ نازل نہیں کیا۔ کہتا روکو اسے، وہاں ہی کھڑے ہو کے 15 پارے پڑھ کے کہتا ہے واقعی لفظ کلا پہلے 15 پاروں میں نہیں ہے، جو مانگتی ہے دے دو اسے۔ کیسے کمال لوگ تھے وہ۔ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ کلیت الحدیث میں تھے، جبیل میں جب وہ جاتے ڈرائیونگ بھی خود کرتے، وہاں سے حرام کی چادر پہنتے، 15 پارے مکی تک پڑھتے، واپس جاتے تو 15 پارے ساتھ ڈرائیونگ بھی ہو رہی ہے، واپس گھر پہنچتے تو 15 پارے وہ بھی پڑھا کریں گے آپ۔ یہ دوسرا وعدہ میں لینے لگا ہوں، جو یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دلوائی، دلوائیں گے انشاءاللہ۔ آواز تھوڑی سی مدھم آئی، اللہ ان کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ امام عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہو، لوگوں سے ملا کرو۔ اوہ آپ الا تستوحش فی البیت، او وحشت نہیں ہوتی گھر میں؟ کہتے ہیں انا مع اصحاب رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں تو وحشت کیسی؟ کہتے کیا مطلب؟ کہتے ہیں صحابی کا نام پڑھتا ہوں، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث ہی پڑھتا رہتا ہوں، وحشت کیسی؟ وحشت کیسی؟ کاش آج اس طرح کی خواہشیں بن جائیں۔ جب محدث سفیان ابن عیینہ مکہ میں تشریف لائے تو حاجی اکٹھے ہو گئے، حدثنا حدثنا حدثنا۔ وہ صبح بیٹھے ناشتہ بھی نہیں کیا، حدثنا اور حدثنا چل رہا ہے۔ کہتے ہیں بس بھائی، ایک شخص نے کہا نہیں میں نے اور حدیثیں سننی ہیں۔ نے کہا بس کریں، اب حاجی ہیں انہوں نے آرام بھی کرنا ہو۔ کہتے ہیں حدثنا، انہوں نے یوں ہاتھ کیا تو وہ چبوترے پہ بیٹھا تھا نیچے گر گیا اور جان بوجھ کے ہاتھ پاؤں مارنے لگ گیا۔ وہ ڈر گئے کہ لوگ کہیں گے سفیان بن عیینہ نے حاجی مار دیا۔ انہوں نے چھلانگ لگائی، نیچے پہنچے، کہتے ہیں کیا مسئلہ آپ کو؟ مجھے پتا آپ کو کچھ ہوا تھا نہیں؟ کہتا ہے میں اسی طرح ہی کرتا رہوں گا حتی تحدثنی بمئت حدیث مالک ابن دینار، جب تک مالک ابن دینار کے طریق سے 100 حدیثیں نہ سنائی میں یوں ہی کروں گا۔ ضد دیکھیے کتنی پیاری ہے۔ تیسرا وعدہ، یہ قرآن و حدیث سے میری اور آپ کی تربیت کے لیے آئے ہیں۔ نمازیں بھی با جماعت پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے، پانچوں بھی توفیق اس نے دینی ہے، مانگ تو سکتے نا اس۔ اللہ آپ کو یہ تینوں وعدے پورے کرنے کی ہمت دے دے، اور اس پر کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کا بہترین ولی بنا دے۔ حدیث پڑھنے والوں کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ امام ابو ذر رازی 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ، جب اس پہ آخری وقت آیا ہے تو 3 محدث ان کے پاس تھے، امام ابو حاتم الرازی، منذر بن شازان محدث، احمد ابن وارہ محدث۔ کہتے ہیں یہ شخص اتنا بڑا ہے، حدیث کہتی ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہو اسے کلمہ کی تلقین کرو، کلمہ پڑھاؤ۔ اب اس محدث کو ہم کیسے پڑھائیں؟ یہ تو علم کا پہاڑ ہے۔ تینوں نے مشورہ کیا، کہتے ہیں اچھا ہم نا وہ حدیث سناتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا تینوں نے پلان کیا، ابن وارہ آئے، احمد ابن وارہ، اور امام ابو ذر رازی کی آنکھیں بند ہے، لیٹے ہوئے ہیں، پاس بیٹھ کے کہتے حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن صالح عن صالح۔ محسوس کروایا کہ میں اٹک گیا ہوں،
دوسرے بولتے ہیں رکو رکو میں پڑھتا ہوں، لگتا ہے آپ کو یہ سند یاد نہیں ہے۔ حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر، اور رک گئے۔ امام ابو رازی ابو زرع رازی نے آنکھیں کھولی، وہو فی السوق ای فی حالت الموت قبل الموت، کہتے اجلسونی، مجھے بٹھاؤ۔ سہارا دیکھی امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ کو بٹھایا گیا، کہتے یہ حدیث میں سناتا ہوں۔ حدثنا بندار حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، اتنے کلمات پڑھے، فابتسم، مسکرائے، دخل الجنہ کے لفظ نہیں بول سکے، اللہ کے پاس چلے۔ سیدہ آسیہ علیہ السلام نے بھی کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ فرعونی سزائیں دے رہے تھے اور مسکرا رہی تھی۔ امام ابن کثیر روایت لائے فکشف اللہ، اللہ ذوالجلال نے پردہ جنت سے ہٹایا اور سیدہ آسیہ کو اس کا گھر جنت میں دکھا دیا، جس کو دیکھ کے وہ مسکرائیں اور ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر دی۔ یہاں بھی کتاب الجنائز میں امام بخاری کی روایت لائے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کہنے والے لکھاری لکھتے ہیں کہ دخل الجنہ کے لفظ تو نہیں بولے، لیکن ان کی مسکراہٹ یہ بتاتی ہے کہ امید ہے کہ اللہ ذوالجلال نے انہیں بھی جنت دکھائی ہوگی اور وہ جنت میں گئے ہوں گے۔ محدثین کو خواب آئی جو ان کے ساتھی تھے۔ امام ابو زرع رازی جن کے بارے میں امام ذہبی نقل کرتے ہیں، دیکھا کہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ پوچھا کہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا، اب تو فرشتوں کے امام بن گئے؟ کہتے ہیں برفع الیدین فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین کرتا تھا، اللہ نے فرشتوں کا امام بنا دیے۔ آج لوگ اس کو بھی کہتے ہیں نہ بھی اٹھائیں تو پھر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 حدیثیں جو ہیں ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ کان اذا قام الى الصلاة کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ ورفع یدیہ الى حیال اذنیہ، کندھوں کے برابر، کانوں کے لو کے برابر۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت بھی ہے یرفعون الی صدورہم، صحابہ اپنے سینے تک بھی ہاتھ کو اٹھاتے، یہ بھی سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کیجئے۔ یہ سنت سے محبت کرنے والا ہے، حدیث سے، اللہ اس کا خاتمہ بہت خوبصورت کرتا ہے۔ میری دعا ہے یہ جتنے بیٹھے ہیں اے اللہ ان کو اپنے مقربین کی صف میں شامل فرما، اے اللہ اپنے محبوب بندوں کی صف میں شامل فرما۔ مولا کریم ایمان اور صحت اور عزت و برکت والی لمبی زندگی دے۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں والدین، اساتذہ، مشائخ، اولاد و نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہمارے استاد گرامی کو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ان کو اور توفیق دے، اے اللہ یہ علم و معرفت کا چشمہ جاری ہی رہے، ان سے پڑھنے والے، ان سے کسب فیض کرنے والے علماء ربانیین بنے۔ اے اللہ ان والدین پہ بھی کروڑہ رحمت نازل فرما جن نے اپنی اولادوں کو تیرے دین کے لیے وقف کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔